سنتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان کا میزبان نصیر احمد ناصر حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام کے ہمارے مہمان ہیں ملک خالد محمود صاحب، جو کہ امیدوار ہیں تاجر اتحاد کی طرف سے صدر انجمن تاجران کے عہدہ کے لیے۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے کہ جن سے ان کا موقف بھی سامنے آ سکے، ان کا منشور بھی سامنے آ سکے، اور خاص طور پر جو سوال عوام کے یا ووٹرز کے ذہن میں ہیں ان کے بارے میں ان کا موقف بھی سامنے آ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں بات۔ جناب ملک خالد محمود صاحب، خوش آمدید۔ کہ تاجران قیادت کے انتخاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جی، تاجران کے الیکشن کے پیش آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال عید کی رات کو جو پولیس نے غنڈہ گردی کے ذریعے دکانداران پر تشدد کیا، انہیں بھگایا، دکانیں بند کرائی، جس میں خواتین بچے چیخ و پکار ہوئی۔ دکانداروں کو اس دن سے یہ پلان بنا لیا، سوچ لیا کہ جناب تاجران کے الیکشن ہونا چاہیے، کوئی صدر آنا چاہیے، جنرل سیکرٹری آنا چاہیے، کوئی ہمارا سربراہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر کوئی نہیں، بکھر کا پورا ڈسٹرکٹ کھلا رہا، بکھر، کلور کوٹ، پنج گرہیں، مطلب تمام دیہات تک کھلے رہے، لیکن دریا خان کو ڈنڈے کی طاقت پہ بند کرا دیا گیا۔ اس روز سے تاجران نے فیصلہ کیا کہ دریا خان میں الیکشن ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پہ تاجران میں، جس میں ینگ تاجر نے بھی کوشش کی، ہماری بھی سپورٹ ان کے ساتھ بھرپور رہی کہ آپ الیکشن کرائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے بنیاد پہ الیکشن کی وجہ پیش آئی ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے تاجر قیادت سنبھالنے کا بیڑا اٹھایا، آپ بطور امیدوار سامنے آئے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے امیدواروں کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات؟ سر، اس کی وجوہات میرے آپ کے سامنے ہیں، آپ پورے شہر کے سامنے ہیں۔ میں 40 سال سے اپنے والد کے ساتھ، میرا والد صاحب پہلے کونسلر تھا 1990 کے اندر، اس کے بعد 1997 کا الیکشن میں نے خود لڑا۔ میں 1990 سے دن رات یہی کام پہ لگا ہوں، یہ پورا شہر گواہ ہے۔ میں رات دن خدمت کرتا ہوں، میں اپنی خدمت کا مجھے فخر ہے، میرے پروردگار نے مجھے اتنی ہمت دی ہے، بزرگ عمر ہونے کے باوجود بھی میں رات دن اس پہ اپنا آپ کو خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں کسی غریب کا کام کرتا ہوں، کسی ریڈی بان کا کام کرتا ہوں، کسی کھوکھے بان کا کام کرتا ہوں، کسی عام پبلک کا کام کرتا ہوں۔ میں صبح سے شام تک چلتا ہوں۔ میں کبھی کسی کو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھا، یہ سب میرے لیے، میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں، لیکن غریب لوگوں کے ساتھ محمود کا کم از کم تعلق ہوتا ہے 24 گھنٹے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کسی سیاسی شخصیت یا گروہ نے آمادہ کیا یا خود سے آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ سر، ہمارا ایک تاجر اتحاد کے نام سے ایک تنظیم ہے، جو کہ اس میں کلاتھ مرچنٹ کے صدر ہیں حاجی عثمان صاحب، اور جنرل سٹور کے صدر ہیں ہمارے حاجی خورشید صاحب۔ تو ہمارے شوز مرچنٹ کا خود میں صدر ہوں، اور شوز مرچنٹ کا جنرل سیکرٹری عدنان انصاری۔ اور یہ جناب اس کے ساتھ ہماری باقی اور بھی تنظیمیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جن کی شعبوں کی 4-5 دکانیں، 8 دکانیں ہیں، ان لوگوں نے مجھے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا کہ جناب بازار سے صدر ہونا چاہیے، جب سائڈ سے نہیں۔ اگر آپ بازار کا صدر ہوگا، افیسر آئے گا اتنی دیر میں، باہر سے جو ہمارا صدر آئے گا اتنے وقت میں تو اے سی صاحب ہمارے چلان کر کے تھانے میں جب بند کرا دے گا۔ اس شہر کا مطالبہ تھا کہ بازار کا صدر ہونا چاہیے۔ میرے تاجر اتحاد نے میرے حق میں فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن لڑیں۔ میں نے الحمدللہ کسی نہ سیاسی و مذہبی کسی جماعت کے بغیر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کرا۔ ہم ہر دکاندار کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ ہمارا گروپ نہ سیاسی ہوگا نہ مذہبی ہوگا، صرف تاجر بھائی کی بنیاد پہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس سیاسی گروہ یا تاجر تنظیم کے کہنے پر آپ الیکشن میں اترے ہیں، اگر کسی بھی وقت کسی بھی لمحہ پر آپ کو الیکشن میں اتارنے والے آپ کو الیکشن سے دستبردار کرانا چاہیں تو آپ کا فیصلہ یا رد عمل کیا ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میری تاجر اتحاد کی طرف سے حکم ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، ہماری تاجر تنظیم الیکشن لڑے گی، بس اس کے علاوہ میں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تاجران کے حوالے سے کون سے ایسے اہم مسائل ہیں جو آپ کی نظر میں حل ہونا لازمی ہے
اور اس کے لیے کسی مضبوط قیادت کا انتخاب بھی ضروری ہے؟ سر پہلے تو یہ ہے سر کہ آئے روز فوڈ والے چھوٹی چھوٹی دکانوں پہ جرمانے کر کے چلے جاتے ہیں، مختصر سی فالٹ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے اگر کسی نے دکان میں وہ کیڑا مکوڑے مار رکھی ہوئی ہے کہ دکان میں ڈالنے کے لیے، وہ مٹھائی کے ساتھ رکھ کے فوٹو بنا کے بھیج دیتے ہیں، 50-50 ہزار روپے جرمانہ چھوٹے چھوٹے دکانداروں پہ لگے ہیں۔ اور آئے روز یہ مطلب ہے جی روزانہ آتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں جناب، اگر کسی کے پاس صابن نہیں ہے تو آپ نے یہ صابن کہاں گیا ہے آپ کا صابن، کوئی نہ کوئی نقص نکال کے جرمانے کی ایک رسید اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے سر، غریب لوگ ریڑھی باندھ کھوکھا باندھ آتے ہیں جناب، انتظامیہ ان پہ جرمانوں کی پرچیاں تھما دیتے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ بھاگتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہوتی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تو پرچی کٹ گئی ہے۔ لہذا اس بنیاد پہ خاص طور پہ دکانداروں کے لیے کیا کرا گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے جناب کہ روزانہ کی بنیاد پہ حکومت کی سطح پر ریٹ بڑھ رہے ہیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے، چینی 2 روپے 3 روپے روزانہ اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور آئٹمیں ہیں، دالیں ہیں، چاول ہیں، تو وہ کریانہ فروشوں کے اوپر آئے روز حملہ، آپ کے پاس لسٹ بھیا، وہ ایک دن پرانی لسٹ لگ گئی کسی ریڑھی باندھ کے اوپر تو جرمانہ، وہ 10 روپے کی روزانہ پہلے وہ خریدے گا۔ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ کہ ہم ریٹ لسٹیں اپنی جیب سے مفت میں ادا کریں گے تمام ریڑھی باندھ کو، تمام جو ہے نا اپنا یہ جنرل اسٹور، یہ اپنا کریانہ اسٹور کو یا باقی ہیں، یہ 10 روپے کی جو جرمانہ ہے یہ تاجر اتحاد اپنی جیب سے خود ادا کرے یعنی گا۔ آپ کی نظر میں سب سے اہم مسئلہ انتظامیہ کے مختلف اداروں کی طرف سے تاجران کو جو پریشانیاں درپیش ہیں ان کے حوالے سے تاجر تنظیم کو اہم کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگلا سوال آپ سے یہ ہے، انتخابی سسٹم تاجران کو گروہوں میں تقسیم کرتا ہے اور آپس میں نفرتیں اور تنازعات جنم لینے کا پورا اندیشہ موجود ہے، تو تاجران کو متحد رکھنے کے لیے آپ کیا پلان کر رہے ہیں یا کیا کوششیں آپ مستقبل میں کر سکتے ہیں؟ سر ہمارے تاجر اتحاد کا سر پہلے ایک ہی نقطہ ہے کہ ہم نے ایک 60 رکنی کمیٹی بنانی ہے پورے شہر کی۔ اس 60 رکنی کمیٹی میں ہم نے سسٹم رکھا ہے کہ ہر زبان بولنے والے، سریکی بولنے والے، اردو بولنے والے کو برابر رکھا جائے گا۔ اس میں 2 3 تمام مسلک کے لوگ، اہل تشیع ہو گئے یا اہل حدیث ہو گئے، اس قسم کے لوگوں کو شامل کریں گے تاکہ اس شہر کو ہم سب متحد ہو کر چلائیں اس کو۔ اور انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے بھی کسی قسم کا امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو آئندہ دریا خان کے لیے، اور کسی بھی مسائل کے ہو۔ انشاءاللہ ہمارے ارادے تو بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر موقع دیا تو ہم، آپ میری مثال آپ میرے وارڈوں میں جا کے دیکھیں، میں 2.5 سال صرف فاروق آباد میں کونسلر رہا، پچھلے علاقے میں چھوڑ دیں میرے، وہ بھی جا کے چیک کریں، کنکریٹ سب سے پہلے میرے وارڈوں میں پڑی گئی ہے۔ لیکن میں 2.5 سال کا حوالہ دیتا ہوں، میں نے عبد المجید خان خلیل MNA سے 71 کھمبے اور 4 ٹرانسفارم لیے۔ ہم میرا خیال ہے اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں، یہ سیاسی عنوان علیحدہ ہے، چونکہ یہ موقع تاجران انتخاب کے حوالے سے ہے تو اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ تاجران سے کئی قسم کے مسائل عام شہریوں کو درپیش ہیں، جن میں خود ساختہ مہنگائی ہے، تجاوزات ہے اور ناقص اشیاء کی فروخت ہے، تو ایسے مسائل میں کیا تاجر قیادت مستقبل میں کوئی کردار ادا کر پائے گی؟ انشاءاللہ اس میں بہتری کرائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تاجران نجائز تجاوزات کے نام پہ ویسے بھی ان کو پکڑا جاتا ہے، نجائز تجاوزات کو ویسے بھی پہلے کی طرح کنٹرول کرتے ہیں، دکانداروں کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی بات نہیں، دکاندار خود چاہتے ہیں کہ بازار کھلا ہو، گاہک کے لیے سہولتیں میسر ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس چیز کے حق میں ہیں کہ گاہک کو بھی ہم نے خوش رکھنا ہے تاکہ ان کا موٹر سائیکل وغیرہ ان خواتین کے ساتھ احترام کیا جائے اور انشاءاللہ تمام ان کو سہولتیں۔ اب سب سے اہم اور آخری سوال، عام ووٹر کو بہتر اور موزوں قیادت کے انتخاب کے لیے موجود امیدواران میں سے انتخاب کے لیے کون سی صفات کو سامنے رکھنا چاہیے، کون سی صفات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ شہر کے لیے ایک بہتر اور خوبصورت قیادت سامنے آ سکے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ 4 کینڈیڈیٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، 4 تنظیمیں ہمارے پاس۔ میں تمام ووٹر کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، میری اپیل بھی ان سے ہوگی کہ آپ چاروں کینڈیڈیٹ کو سامنے مد نظر رکھیں، چاروں کو یہ آپ اس پر نظر دوڑائیں کیا ان میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو فوراً پہنچ سکتا ہے آپ کے مسائل کے لیے،
ان میں سے آپ بندہ تلاش کریں. پھر میرے بارے میں بھی دیکھیں کہ لوگ مجھے 1122 کیوں کہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے. میرے پاس ایک کال آتی ہے, میں اس کے پاس پہنچتا ہوں, اور اگر کسی کی مس کال آتی ہے تو میں بیک کال کرتا ہوں. میرے مثال آپ چوکیداروں کو پوچھو کہ رات کو 2 بجے جو بھی کوئی بازار میں وقوع ہوتا ہے وہ مجھے بلاتے ہیں. تمام چوکیدار گواہ ہیں, اور میں آتا ہوں. اس وقت میں بازار کا صدر نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میری خوشی ہوتی ہے کہ میں کسی کے مسائل حل کروں. اس کے بارے میں میرا بیگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو بھی معلومات کر سکتے ہیں. اگر لوگوں کی میری طرف دلچسپی جاتی ہے کہ یہ حقدار ہے تو مجھے وہ دیں, اور اگر میرے سے بہتر ہے, میں خدا سے بھی یہ دعا مانگتا ہوں, یا اللہ اگر میرے سے بہتر کوئی کام کرنے والا شخص اس دریا خان کا سربراہ بن جائے اور میں ہار بھی جاؤں, میں خوشی محسوس کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے بھی اچھا دے, میں اور بھی اچھا دے. بہت اچھی بات. شہر کے لیے مفاد اب اٹھائے. آخری بات کہ آپ تاجران کو اس الیکشن کے حوالے سے کون سا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ جو پیغام اس شہر کے لیے, اس الیکشن کے لیے اور اس شہر کے باسیوں کے لیے امن کا, سکون کا اور راحت کا پیغام ثابت ہو؟ میں تو ایک ہی سر پیغام دوں گا, میرا شہر ہے یہ, اس شہر کے لیے ہم نے دعائیں مانگی ہیں, یا اللہ اس شہر پر اپنا رحم کر. میں تمام سے الیکشن لڑنے والوں کو یہی کہوں گا کہ آپ سیاسی اور مذہبی ایڈ نہ لیں, نہ سیاسی لیں نہ مذہبی لیں. کوشش کریں کہ اس میں کوئی ناتفاقی نہ کریں, ہمارے شہر میں ناتفاقی نہ بڑھے, پیار محبت بڑھائیں. الیکشن ہوتے رہتے ہیں, الیکشن میں کوئی جیتتا ہے ہارتا ہے. اگر میں ہارا, جیتنے والوں کو ہار پہناؤں گا, وہ کوئی بھی ہو. اگر میں ہارتا ہوں یا جیتتا ہوں تو ہارنے والوں کو گھر ملنے بھی آؤں گا اور ہار بھی پہناؤں گا اور بھائی بناؤں گا. اور اگر میری تنظیم جیتی, میں وعدہ کرتا ہوں ان چاروں تنظیموں کے صدر اور سیکرٹری کو اہم عہدوں پر لاؤں گا, تاکہ رل مل کے چلائیں گے ہم اس کو. میرا ارادے میرا خدا جانتا ہے, اگر میرے ارادے واقعی دل میں یہ ہیں, یا اللہ مجھے عزت دے, اور اگر میرے ارادے گندے ہیں تو میرے پروردگار مجھے شکست دے. دوسرا ایک میں چھوٹا سا جواب دینا چاہوں, شاید آپ کا پروگرام نیرا لگ جائے. میرا ایک اور ارادہ ہے کہ تمام مسلک کے علماء کا میں ایک ٹیم بنانا چاہتا ہوں, اور ان کی میں نہیں بلکہ ان کی قیادت میں کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمام علماء دریا خان کی خاصت آباد تمام مسلک کے لوگ اکٹھے ہوں, ان کا پروگرام بنائے, ان کی ایک کمیٹی بنائے, امن کمیٹی کے نام سے بنے, اور یہ شہر کے لیے کام کریں. علماء بہت کچھ کر سکتے ہیں. الحمدللہ علماؤں کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سینوں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے, کہ مجھے ان سے توقع ہے کہ میں ان کی قیادت میں کام کرنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ ان کی ہر قسم کی میں تابعداری بھی کروں گا. میرے علماء ہیں, تمام مسلک کے لوگ میرے لیے قابل احترام ہیں, پورے دریا خان کے علماء قابل احترام ہیں. میرا بھی یہ بھی ارادہ ہے, اور ینگ بچوں کے بارے میں بھی ہمارا کوئی ہے کہ ان کا روزگار کے لیے کوئی مسائل حل کی طرف جائیں. بہت شکریہ ملک خالد محمود صاحب, بہت اچھا اپنے انٹرویو دیا اور بہت اچھا وقت ہمیں دیا. آپ کے ہم شکر گزار ہیں, اور بالخصوص ہم اپنے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کریں. مہربانی. آپ دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.